آج جاننے والے اور نہ جاننے والے کے درمیان فرق کے متعلق بات کی گئی۔ پوچھنے والوں نے سوالی انداز میں گفتگو کا آغاز کیا اور اس سوال میں ان کی اپنی اوپینین بھی شامل تھی، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کسی جگہ پہ اگنورینس کو بلیسنگ کہا گیا، کہ عدم آگہی جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو دوسری طرف بار بار جاننے کی بھی دعوت فکر دی گئی، اور جاننے کے حوالے سے جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی اگر کوئی سینسیبل فرد آگہی کے متعلق بات کرتا ہے تو اس کا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ صحیح فہم والا، عقل سلیم رکھنے والا آدمی ہے یا کامن سینس کو ویلیو کرنے والا آدمی ہے تو بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ آئی نو ون تھنگ دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ میں صرف یہی جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ میرے خیال میں سقراط کا یہ جو سینگ ہے یہ انہی کی ہے۔ وہ بھی بہت بڑے سادھو تھے اپنے دور کے، درویش اور فقیر انہیں کہا گیا ہے۔ باب العلم کی طرف سے علم کے حوالے سے ایک آپ نے بیان فرمایا، اس میں اسے کیٹاگوریکلی 4 انداز میں اس علم کے حوالے سے جاننے کو 4 انداز میں بیان کیا گیا، کہ وہ ایز اٹ از مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے، کمی بیشی کی میں قبل از وقت اس پہ معذرت خواہ ہوں، لیکن جو جسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ یعنی یہ جو نون فیکٹ ہے اس دنیا میں، کہ جو یہاں کے دانشوروں کا اور یہاں کے جو فہمیدہ لوگ ہیں ان کا نتیجہ نکالا ہوا عمومی طور پہ وہ سقراط کے اسی قول کے مطابق ہی نکلتا ہے کہ جو بڑا دانشور ہے وہ ایک سٹیج پہ جا کے یہی اقرار کرتا ہے کہ میں یہی جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور مولا پاک علیہ الصلوۃ والسلام باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرکار نے اسی کیفیت پہ بتایا ہے کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو اسے وہ طالب حق ہے، چونکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، یعنی وہ اپنی کم میگی کے احساس سے آگاہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے۔ اور اس سے آگے آپ نے بیان فرمایا کہ جو جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو اس طرح کی جو بات ہے انسانی تاریخ میں انسانی فہم نے پرسیو نہیں کی، یعنی اس سٹیٹس کا انسان کے مادی ذہن نے آج تک احاطہ نہیں کیا۔ انسانی ذہن ایک سٹیج پہ جا کے کیپسولیٹڈ ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے ایک خاص حد ہے اور اس کے بعد وہ یعنی بیونڈ پرسیپشن وہ نہیں جا سکتا۔ امیجینیشن ایک جگہ پہ جا کے اس کی رک جاتی ہے، یا جہاں پہ حواس خمسہ رک جائیں تو آگے اس کے معلوم کی یا آگہی کی کوشش کی جو دوڑ ہے وہ بھی تھم جاتی ہے، اس سے آگے وہ بڑھ نہیں پاتا، چونکہ اس کے حواس خمسہ کی ایک حد ہے، اس حد کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر ایک آپ اسے یوں دیکھیں، یہ کیپیسٹی کا پرابلم ہے۔ اگر ایک گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق اس میں پانی آ جائے گا، اس سے زیادہ اضافی جتنا بھی پانی ڈالا جائے گا تو وہ اس میں سے گر جائے گا، وہ اس میں سے بہہ جائے گا۔ تو یہی انسانی ذہن کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے جتنی بھی مقصد یہ ہے کہ ابھی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کہ انسان کے ذہن کا صرف معمولی سا حصہ ہی استعمال ہوا ہے، تو جتنا استعمال کیا ذہن انسان نے اس کا بھی ابھی تک یہی نتیجہ، معلوم نتیجہ یہی ہے کہ انسان آخری سٹیج پہ یہی جا کے کہتا ہے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ بھی انسانی عقل کی ایک معراج سمجھی جاتی ہے کہ انسان
بڑی کشادگی سے اور فراغ دلی سے اس نتیجے پہ پہنچے اور اسے قبول کر لے کہ میں واقعی کچھ نہیں جانتا، اور بات بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی جتنی بھی اب آج تک کی جو بھی ریسرچز ہے، جتنا بھی سائنٹیفک کام ہے یا عقلی ہے یا فکری کام ہے، دانشورانہ جو بھی جس بھی نوع کا کام ہے، اس کے باوجود بھی ایک نمک کا جو ایک ذرہ ہے، اس کے اندر کون کون سے مرکبات موجود ہیں، کون کون سی اس کے اندر کیمیات موجود ہیں، انسان اس بات کا بھی ابھی تک ادراک نہیں کر پایا، جائے کہ وہ اس سارے کاسموس کے متعلق یہ اعلان کرے کہ میں ہر ایک چیز سے آگاہ ہوں۔ یہ اگر انسانی تاریخ میں ایسا کسی نے اظہار خیال فرمایا تو وہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے فیض یافتہ ہستی جو باب العلم کے نام سے مشہور و معروف ہے، یعنی علم کا دروازہ ہے، وہ جن کے متعلق سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کے دروازہ ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایک وہی ہستی ہیں جنہوں نے سالونی کا ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے زمین کی بجائے آسمان کے متعلق، افلاک کے متعلق زیادہ مجھ سے سوالات کرو، اس سے پہلے کہ میں تم میں سے چلا جاؤں۔ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کی وسعتوں کو جانتا ہوں۔ تو اس طرح کی ہستی اس آسمان کے نیچے نہیں دیکھی گئی، اور یہ سارا فیضان نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو فیضان نبوت ہے وہ اللہ کی ہدایت ہی کا ایک اظہار ہے اللہ کی طرف سے، چونکہ وہ ہیونلی گائیڈڈ ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اپنی وحی سے، اپنے کلام سے، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، اپنی محبوبیت سے سرفراز کیا اور سرشار فرمایا، اپنی محبت سے انہیں نوازا، اور انہی کے لیے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اے حبیب، اگر ہم آپ کو خلق نہ فرماتے تو اس زمین و آسمان کو خلق نہ فرماتے۔ تو یہ جو علم ہے، یہ علم سینہ نبوت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کو تفویض ہوا، اور آگے سینہ با سینہ ائمہ معصومین علیہم صلاۃ السلام تک یہ پہنچتا رہا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اس کے بعد یہ علم وہاں تک تفویض ہوا، وہاں تک پہنچا جنہوں نے اپنی ذات کو ان اعلیٰ و عرفہ ہستیوں کی محبت میں مٹا دیا۔ ان کی مثال آپ کے سامنے حضرت سخی لال شہباز قلندر، جنہوں نے خود اپنے متعلق کہا کہ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ یعنی یہ ان کا کلام ہے کہ ایک بندگی سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کے خود کو بندہ انہوں نے کہا۔ اب بندگی کو یہاں پہ انہوں نے علامتی طور پہ لیا، اس میں تو کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک کے ہی بندے ہیں۔ اگر چیزوں کو آپ الوہیت سے تقسیم کر کے دیکھیں گے، الوہیت میں فرق کر کے دیکھیں گے، پھر تو سوالات مختلف اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو علم اور جو مقام و منزلت حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کے پاس ہے، وہ اللہ پاک کی عطا کی ہوئی ہے، تو جو بھی مجازی طور پہ یا علامتی طور پہ اپنی ذات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار کی محبت میں فنا کر رہا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ سرکار پاک کی محبت میں خود کو فنا کر رہا ہے، اور سرکار پاک کی ذات اقدس میں فنائیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی محبت میں خود کو فنا کر رہا ہے، اپنی ہستی کو مٹا رہا ہے۔ یہ یعنی انڈائریکٹلی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار سے محبت کا دم بھرنے والا ہے، وہ انڈائریکٹلی اللہ کی ہی محبت میں وہ محبت جا ملتی ہے۔ تو یہ محبت، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، یہ محبت اللہ کی محبت کا یوں سمجھے کہ زینہ ہے۔
تو جنہوں نے اپنے من کو صاف کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار جو باب العلم ہے، ان کی چاہت کا، ان کی محبت کا اور ان کی فیوز و برکات کا اور ان کی ولایت کا جب عکس کلندر کبریا پہ پڑا، تو پھر جو قطرہ ہے اس کا معلوم وہی ہو گیا جو کلزم کا معلوم ہے، چونکہ قطرے نے اپنے آپ کو کلزم میں جا کے مٹا دیا، قطرے نے اپنے آپ کو ندی میں مٹا دیا، یا قطرے نے اپنی ذات کو دریا میں جا کے گم کر دیا، دریا سمندر میں جا کے سمندر کے ساتھ مل گیا۔ تو اب جو قطرہ تھا، جو بوند تھی پانی کی، وہ ندی میں مل گئی، دریا میں مل گئی، سمندر میں مل گئی، اب اس کا جو انفرادی وجود ہے وہ گم ہو گیا۔ اب جو اس کا ویژن ہے، یا اب جو اس کا معلوم ہے، وہ وہی ہے جو سمندر کا ہے، یعنی جو کلزم کا معلوم ہے وہی اب قطرے کا معلوم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اب وہی چیز، چونکہ انہوں نے تو اپنے آپ کو مٹا دیا، اب ان کا جو سینہ ادراک ہے ان پہ وہی تجلی پڑ رہی ہے جو نظر کرم والی ہے۔ اس سٹیج میں، اس سٹیٹ پہ، یا اس طرح کی ہستیاں، انہوں نے پھر اس انداز کی بات کی کہ اگر 800 سال، 1000 سال پہلے بھی کوئی بات کی، تو آج بھی اگر اس بات کو آپ سوسائٹی کے ساتھ شیئر کریں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی بالکل ایک تر و تازہ گلاب ایک آپ نے سوسائٹی کو پیش کر دیا، جس کی خوشبو نے ان کی روح کو معطر کر دیا۔ اب یہ لوگ بھی اپنی انفرادی حیثیت میں یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، وہ اپنی ذات کو مٹانے والے ہیں، وہ تو فنائیت کا درس لینے والے ہیں۔ اگر وہ قطرہ سے کلزم بھی بن جاتے ہیں اور پھر جب اپنی انفرادی زندگی میں واپس لوٹتے ہیں، تو آپ ان کے ملفوظات دیکھیں، ان کی سوانح عمری دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عجز و انکساری کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بے لوثی کے ساتھ زندگی گزارنے والی وہی ہستیاں تھیں، اور ان کی یہی بے لوث محبت، سادگی، سچائی ہی تھی جن کے اثرات انسانی معاشروں پہ پڑے، اور انسانی معاشروں نے ان کے اثرات کو قبول کیا اور ان میں ایک تبدیلی کی نئی لہر آ گئی۔ اب بر صغیر کو آپ لے لیں کہ بر صغیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار، نائب ہند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہوئی ذمہ داری کو ہندوستان میں آ کے، بر صغیر میں آ کے جب جہاں پہ آ کے بیٹھے اور اس مشن کی ترویج کے لیے اور اس محبت کے گیت کو گنگنانے کے لیے یہاں پہ تن تنہا آ کے جب بیٹھے، تو بالکل یہاں پہ ایک متحارب تہذیبیں تھیں، کوئی بھی چیز ان کے حسب حال نہیں تھی، مذہب مختلف، تہذیب مختلف، ثقافت مختلف، زبان مختلف، رنگ و نسل، یعنی ہر ایک چیز ڈیفرنٹ تھی، لیکن وہ تن تنہا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہاں آ کے انسانیت کو، یہاں کے لوگوں کو بارملا پہلی بار مولا حسین پاک علیہ السلام کی شان اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یعنی جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین پاک علیہ السلام سرکار کو بیان فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مولا حسین پاک کی ذات مبارک حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، تفریق پیدا کرنے والی ہستی ہیں، کہ جہاں پہ وہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں، کہ جہاں پہ مولا حسین پاک علیہ السلام ہے، آپ کو انسانیت، پوری انسانیت تعین کر سکتی ہے کہ اب حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ چونکہ آپ نے انسانی ذہن کے ساتھ سوسائٹی میں رہنا ہے، تو پھر اس وقت جب آپ اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ انسانی سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کو حق و باطل کی پہچان یا اس کی آگہی کے ساتھ سوسائٹی میں رہنا ہوتا ہے، جو کہ یہ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے کہ حق اور باطل کو آپس میں گٹ بٹ نہ کرو۔ تو حق اور باطل کی پہچان کے لیے آپ کے سامنے جو منبع نور ہے، وہ مولا حسین پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جو پھر مولا کائنات کے نور چشم ہے، اور ان کے پاس وہی فیضان ہے، وہی نور ولایت ہے جو سرکار پاک کی طرف سے مولا کائنات کو ملا، اور ان سے پھر آگے ائمہ معصومین کو وہ تفویض ہوا۔ اب اگر کسی ہستی نے کوئی علم کے حوالے سے بات بھی کی، تو انہوں نے پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ واللہ میں اس وقت میں نہیں ہوں، یعنی
انہوں نے پھر جو کوئی بھی سچ کی بات کی تو انہوں نے منسوب کی اللہ پاک سے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے انعام ہے. اگر کوئی ایسا کوئی بلند و باغ دعویٰ کیا علمی حوالے سے، جاننے کے حوالے سے، تو وہ پھر ان کے سامنے انہوں نے برملاز اظہار کیا کہ اپنی ذات کو انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے اپنی ذات کی نگیشن کر دی کہ یہ جو کچھ بھی اگر مجھ سے کوئی خوبصورتی یا کوئی خیر یا کوئی علم کی بات چل رہی ہے تو یہ اللہ پاک کی عطا کرتا ہے. یعنی اس میں انہوں نے اپنی ذات کی کنٹریبیوشن کا اظہار نہیں کیا کہ یہ چیز میرا ورثہ ہے یا میری اپنی ذات کی پہچان ہے یا میری ذات کا ہنر ہے. تو علم کا بلند و باغ دعویٰ تو اس وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب کوئی انسان اپنی ذاتی حیثیت میں دعویٰ کرے. جب دعویٰ کرنے والا یہ کہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، من نہیں ملا، بابا فرید سرکار نے فرمایا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو پھر تو وہ دعویٰ رہتا نہیں ہے. جب بات کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے جسم کو، ان کے ذہن کو، ان کی روح کو، یعنی نور حق ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بنا کے اپنا اظہار کر رہا ہے. تو وہ دعویٰ بنیادی طور پہ پھر وہ دعویٰ رہتا نہیں ہے، چونکہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس میں مدعی ہی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو میں تو ایک مقصد یہ ہے کہ ایک ذریعہ ہوں، ایک وسیلہ ہوں. مالک کا جو شان ہے وہ ہر ایک چیز سے جلوہ افروز ہے، تو اسی طرح وہ جو دعویٰ کرنے والا ہے اس سے بھی جلوہ افروز ہے. اب یہاں پہ تو یہ اب ہے باب العلم کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی تھی، تو ان کے متعلق جو میرے پاس جو بروکن سا جو میرے پاس جو انفارمیشن تھی یا جو میری فیلنگس تھی وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. اب اس کا جو اگلا آپ نے پوچھا کہ اگنورینس اور یہ جو جاننے اور نہ جاننے والے کے درمیان فرق. بات یہ ہے کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں تو کوئی فرق، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب قرآن حکیم نے ایک امر حکم دے دیا تو وہ حکم الہ ہے، تو یہ پھر فرق موجود رہے گا. فرق تو ویسے بھی موجود ہے. یہ جاننے اور نہ جاننے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے جیسا پورے روئے عرض پہ دوسرا انسان آپ کو نہیں ملے گا. ایک ہی باپ کی جو اولاد ہے ان میں آپ کو زمین و آسمان کا ڈفرینٹ، یعنی ان میں بھی آپ کو ایک یونیکنیس، ایک ان میں آپ کو الگ الگ تشخص ملے گا. ان کے آپ فنگر پرنٹس تک مقصد ایک کے دوسرے سے میچ نہیں کریں گے. یعنی ہر چیز کو قدرت نے ایک مکمل ایک پہچان کے ساتھ اسے پیدا فرمایا ہے اور مکمل ایک تشخص کے ساتھ اسے پیدا کیا ہے. اب پرابلم یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی شناخت کے لیے قرب و جوار کی چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس وقت وہ پھر یہ جو سہارا لینا ہے، پھر آپ زندگی تو جیسے بھی ہے آپ جی رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ آپ اپنے سروائیول کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر آپ زندگی کو جینے کے جو آہنگ ہے اس سے نکل کے آپ سروائیول کے رنگ میں چلے جائیں گے. آپ پھر وہاں پہ جا کے سروائیول کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہاں پہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ کون زندگی دل سے جی رہا ہے اور کون دل سے نہیں جی رہا. اب ایک جو سروائیول کی کوشش میں مگن ایک ایڈلٹ ہے، ایک پختہ عمر کا آدمی ہے، اس کی نسبت آپ ایک بچے کو لے لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی کو جینے کے فن میں وہ جو بچہ ہے وہ زیادہ مہارت رکھتا ہے، چونکہ وہ فطرت کی طرف سے گائیڈڈ ہے. وہ فطرت کی طرف سے ایک پروگرام لے کے آیا ہے. اس پروگرام پہ عمل کرنے کی راہ میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ کوئی بنتا بھی ہے تو وہ پھر انسانی معاشرہ ہے. اگر زندگی کو جینے کی بات دیکھیں تو وہ بغیر سیکھے ہوئے جس انداز سے ایک بچہ زندگی کو جی رہا ہوتا ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی یہاں پہ جی جا رہی ہے. باقی اگر اس کی نسبت آپ کسی سنجیدہ، کسی سمجھدار دانشور آدمی کو، پختہ کار آدمی کو دیکھیں، ایکسپیرینسڈ آدمی کو دیکھیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سروائیول کے لیے، شناخت کے لیے یا باقی سب کچھ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن زندگی کو جینے کے حوالے سے یہ کچھ نہیں کر رہے. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سارا کام ذہنی ہے. وہ جو بھی ہے وہ ان کا نفسیاتی کام ہے. ان کی چاہت بھی یعنی ایک خاص کیفیت میں چلے جائیں گے. کوئی چیز اچھی لگنے لگے گی، یعنی اس میں یوٹیلیٹیرین اپروچ ہوگی، افادیت والی، فائدے والی. یعنی کوئی چیز فائدہ یہ ہے کہ طبیعت کو سکھ محسوس کر رہا ہے، طبیعت کو سکھ محسوس ہو رہا ہے. کوئی پذیرائی کر رہا ہے تو آپ نے چاہنا شروع کر دینا ہے. کوئی آپ پلیزنٹ آپ کی کوئی
فیلنگز ہے تو آپ کہیں گے جی اب میں یہ اسٹیٹ آف پیس میں چلا گیا ہوں. ٹھیک اسی طریقے سے آپ یہ جتنی بھی باتیں یہ بنیادی طور پہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خواہش چھپی ہوتی ہے، اس کا اظہار جب آپ بہر اسے فلفل ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اسے خاص قسم کا، کسی کو آپ ذہنی سکھ کا نام دے دیں گے، کسی کو پیس کا نام دے دیں گے، کسی کو محبت کا نام دے دیں گے، کسی کو آپ چاہت کا نام دے دیں گے، کسی کو آپ جنون کا نام دے دیں گے. لیکن یہ ہے کیا؟ یہ ہے بنیادی طور پہ انسان کے اندر دبی ہوئی وہ خواہشات. جب وہ بہر سامنے آتی ہے تو وہ ان کو یہ نام دیتا ہے. یعنی کوئی خوشگوار ماحول میں بیٹھا ہے تو میں کہوں گا کہ جی یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے، بہت ویدر بہت اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اندر وہ میرے اندر کا موسم اچھا ہے، میرے اندر کا موسم جو ہے وہ بہر بھی مجھے بڑا خوشنمائی، ہر چیز میں ایک خوشنما رنگ دکھا رہا ہے. تو اس کا زندگی کے جینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ یہ ایکشن اینڈ ری ایکشن کی کہانی ہے. تو جہاں پہ ایکشن اینڈ ری ایکشن کی کہانی ہوگی وہاں پہ بات ٹوٹل ذہنی ہوگی. زندگی آپ کا عمل ہے، زندگی یہ گفتگو ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو سپیک ہے، یہ سپیکنگ جو ہو رہی ہے تو یہ جینا ہے. آپ واک ہے، واکنگ جو ہے وہ جینا ہے آپ کا. پلے ہے، پلینگ جو ہے وہ آپ کا جینا ہے. اور یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں، اب یہ ساری باتیں بغیر کسی نفع نقصان کو سامنے رکھے آپ کو ایک بچے میں محسوس ہوگی. ایک بچہ جو ہے وہ اس انداز سے زندگی کو جی رہا ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ٹیکنیکلی اس انداز سے شاید وہ اتنا اکوپڈ نہ ہو کہ وہ سروائیول کے معاملے میں اس طریقے سے وہ سمجھداری کا مظاہرہ نہ کر سکے جس طرح ایک اڈلٹ کرتا ہے یا جس طرح کوئی باشعور آدمی کر سکتا ہے. لیکن اگر زندگی کو جینے مطلب زندگی کو جینا ہے تو وہ زندگی کو جینا تو پھر وہ بچہ جی رہا ہے. اب بچے کے جیسی زندگی جینے کا حوصلہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زندگی کو جینے کے لیے آپ کی عمر تو ریورس ہو نہیں سکتی کہ آپ 30 35 40 50 یا جس عمر میں بھی ہیں وہاں سے ریورس ہو اور آپ پھر اپنے بچپن میں چلے جائیں. چونکہ آپ نے زندگی کو جینا ہے، یہ تو لا آف نیچر کے اگینسٹ ہے. آپ نے اپنی جو حالت ہے، کیفیت ہے، بچے کے جیسے کر لینی ہے. اور اسی پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ کی بادشاہی میں اس وقت تک بندہ داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک بچے کے روپ میں نہ ڈھل جائے. یعنی جب تک آپ وہ کیفیات، یعنی اس انداز کا تناظر آپ من میں نہیں ابھار لیتے، اس انداز کی سادگی، اس انداز کی بے لوثی سچائی آپ پیدا نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ کو جو جینا ہے وہ آپ کا جینا، وہ آپ کا سروائیول ہے، جینا نہیں ہے. وہ آپ ضروریات کے پیش نظر، آپ کے پیش نظر بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ اپنی سروائیول کے حوالے سے تو آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن زندگی کو جینے کی جب بات آئے گی تو آپ اس میں آپ کے پاس وہ بات آپ اس سے آری ہوں گے. تو رہی بات کہ جاننے اور نہ جاننے والی، بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جاننے میں کوئی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ مالک کو پا لیتا ہے. اصل میں بات اگنورنس کی بات نہیں ہے. اگنورنس جہالت کے زمرے میں آ جاتی ہے. جہالت تاریکی ہے. تاریکی ایک ایسی چیز ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی تاریکی ایک ایسا خلا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے. تو ایسی حالت میں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا. تو اگر آپ جاننے اور نہ جاننے کو علمی حوالے سے دیکھیں گے کہ کس آدمی نے کتابیں پڑھی ہیں، کون آدمی مختلف علوم پہ دسترس رکھتا ہے، کون آدمی اچھا بول سکتا ہے، کون اچھا لکھ سکتا ہے، کون اچھی تھیوریز پیش کر سکتا ہے، تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. اسے آپ یعنی وہ آپ یوں کہیں کہ جاننے اور نہ جاننے والی بات نہیں ہے، وہ تو علمی اور بے علمی والی بات ہے. ایک آدمی با علم ہے، دوسرا بے علم ہے ان چیزوں سے. لیکن جو اندر والی بات ہے، کسی کا اندر روشن، من روشن ہے، اب وہ بے شمار مقامات پہ اسے ایسی کئی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ کچھ حاصل نہیں کیا تھا، جن کی تعلیم و تدریس کوئی ظاہری طور پہ اتنا زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایسے کام دنیا میں کیے کہ انسانی معاشرت پہ بڑے خوشگوار اور بڑے علمی قسم کے اثرات مرتب کیے. تو ان کے اب کام سے آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی. تو وجہ یہ ہے کہ یہ جاننا، اگر علم و آگاہی آپ کے اندر مہارت پیدا کرنا شروع کر دے، آپ کو ٹیکنیکل بنانا شروع کر دے، آپ کو چالاکی کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے نا جی، آپ علوم میں آپ ماہر ہو جائیں اور صرف مہارت ہی رہ جائے اور آپ کے اندر کی سچائی بیچ میں سے غائب ہو جائے یا سادگی غائب ہو جائے، تو وہ پھر آپ کے پاس مہارت رہ جائے گی. اس کی نسبت وہ آدمی
جو سادہ لو ہے، اور اس نے انفارچونیٹلی تعلیم حاصل نہیں کی، چونکہ تعلیم حاصل نہ کرنا اسے کوئی پسندیدگی کی نظر سے تو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بار کا تعلیم کا حاصل کرنا ظاہری طور پہ بھی ایک بلیسنگ ہے، بلیسفل کام ہے، اور نہ حاصل کرنا وہ ایک ڈیفیکلٹی ہے، وہ ایک ناکامی ہے، یا اسے انفارچونیٹ کہہ سکتا ہے بندہ کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس نے نہیں حاصل کیا۔ اس انفارچونیٹ کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی بغیر پڑھے لکھے بھی اگر سادہ ہے، سچا ہے من میں، ٹھیک ہے جی، وہ چیزوں کو براہ راست اپنی نیکڈ آئیز کے ساتھ فطرت کے حسن کو دیکھتا ہے، فطرت کے ساتھ مربوط ہے، تو اس کا ویژن جو ہے، اس کا ویژن پڑھے لکھے آدمی سے کہیں زیادہ ہوگا، چونکہ وہ تعلیم کی کھڑی کی ہوئی جو حد بندیاں ہیں، جو بیریئرز ہیں، وہ ان سے آگاہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کے من میں جو بات ابھرے گی تو وہ اسی انداز سے اسے بیان کر دے گا، یا اسی انداز سے اسے فیل کرے گا۔ اس کے سامنے کوئی بیریئر نہیں ہوں گے، کوئی اس کے سامنے ہرڈلز نہیں ہوں گے، تو ان کا بھی جو کمپیریزن ہے وہ کمپیریزن کیا نہیں جا سکتا۔ یہ بنیادی طور پہ جو بیس کرتی ہے آپ کے اخلاص پہ، کہ آپ اپنی لگن میں کتنے سچے ہیں۔ اگر آپ اپنی لگن میں سچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اسی میں سے آپ کو منزل مل جائے، آپ انلائٹنڈ ہو جائیں۔ یعنی کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کی کوشش کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک سچا جذبہ ہے، وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ وہ ابھر سکتا ہے۔ اس کے لیے با علم ہونا یا بے علم ہونا وہ معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ جو نظر کرم ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ انعام یافتہ ہو سکتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ انعام یافتہ نہیں ہو سکتے، تو وہ انعام یافتہ نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ نے جو رحمت ایزدی ہے اسے بھی آپ کیپسولیٹڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ مالک جب اپنی نظر کرم فرماتا ہے، یا مالک جب ابر رحمت برساتا ہے، تو وہ مالک جیسے گل و گلزار پہ بارش ہوگی ویسے دوسری جگہوں پہ بھی ہوگی، جہاں پہ کوئی بنجر زمین ہوگی، جو بھی ہوگا۔ تو جیسا جس چیز کا خمیر بنا ہوا ہے، جیسی جس چیز کی فطرت ظرف بنا دی ہے مالک نے، اس بارش کے پاس وہی چیز اس نے اس میں سے ابھارنی اگانی ہے۔ تو یہ بات مالک کی نظر کرم کی بات ہے کہ جیسے چاہے وہ جس جگہ پہ چاہے نظر کرم فرما دے۔ اور جب نظر کرم ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ صرف باتیں ہیں، جب نظر کرم ہوتی ہے تو اس گھڑی کے بعد، اس بلیسڈ مومنٹ کے بعد آپ اپنی زندگی میں واضح طور پہ تقسیم کر سکتے ہیں کہ یہ جو میری زندگی ہے اب اس نظر کرم کی گھڑی کے بعد کی زندگی ہے، اور یہ پہلے کی زندگی ہے۔ نظر کرم کے بغیر جو جینا ہے اسے آپ جہالت کہہ سکتے ہیں۔ نظر کرم جو ہے وہ سب سے بڑی علم و آگہی، معرفت یا چاہت، یا جو عرفان ہے، وہ جو ذات کی تکمیلیت ہے، وہ اسی کے ساتھ مشروط ہے، نظر کرم کے ساتھ۔ تو جہاں پہ نظر کرم ہوگی، اب یہ ساری چیزیں کوئی سادگی اختیار کر جاتا ہے کہ مجھ پہ نظر کرم کی کوشش کرتا ہے، کہ جیسے مالک کی وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ امنگ بھی اللہ پاک رکھتا ہے اس کے من میں کہ وہ ایسی عادات، ایسے اطوار اختیار کرتا ہے کہ جس سے مالک متوجہ ہو، عاجزی کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ، اس کے ساتھ پیار بھرے کوئی امیجنیٹو تھاٹس کو اپنے من میں ابھار کے کوئی علمی سطح پہ کام کرتا ہے، کوئی عبادت ریاضت کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ پہ کوئی بھی کام یہاں پہ جو بھی کر رہا ہے، تو ہر کام، ہر آدمی انتہائی سوٹیبل کام کر رہا ہے، جو کہ وہ منشا ایزدی کے مطابق ہی چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق ڈیوائن پروگرام کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اب بات اس کی بنے گی، وہ پتہ نہیں، ایسے ایک شعر جو ٹوٹا پھوٹا، مجھے پورا اس کا نوازان کے ساتھ بیان کرنا نہیں آئے گا، پھر بھی میں شعر کہہ دیتا ہوں کہ سہاگن کے متعلق وہ شعر ہے کہ سہاگن یعنی جو مالک کو، اپنے محبوب کو پانے والی، سہاگن وہ ہوتی ہے جس نے اپنے محبوب کو پا لیا ہو۔ تو اس کے متعلق وہ شعر ہے کہ سہاگن وہ ہے جسے پیا نواز دے، اس میں کوئی پابندی یا کردار نہیں ہے، کہ یہ کردار کی پابندی نہیں ہے، چونکہ کردار کی اگر پابندی ہوگی تو کردار کے ساتھ آپ اپنا حق سمجھنا شروع کر دیں گے کہ اب تو میں نے اپنے کردار کریکٹر فل ہو گئی ہوں، میں تو اب بہت زیادہ خوبصورت اپنے کردار کو کر لیا، تو اب تو مجھے انعام ملنا ہی چاہیے۔ تو یہ جتنی آپ نے اپنی کردار سازی کی، کردار سازی کے ساتھ ساتھ آپ نے نفس سازی بھی کی، جتنا کردار آپ نے بہتر کیا، ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نفس کو، انا کو بھی بڑھاتے گئے، جس کی وجہ سے اب آپ پہلے عاجزی تھی، پہلے یہ تھا کہ شاید میں تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوں، تو پہلے وہ جو ایک نتھنگنیس کا احساس تھا اسی وجہ سے آپ شمار میں تھے،
اب آپ نے سمجھنا شروع کر دیا جی میں تو مستحق ہوں، میں تو ڈیزرو کرتا ہوں، تو اب میں جب ڈیزرو کرتا ہوں تو اب میں ڈیزائر بھی کر سکتا ہوں، چونکہ یہ تو معروف عام ہے کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، کہ پہلے آپ ڈیزرو کریں اس کے بعد ڈیزائر کریں، کہ یعنی پہلے آپ اپنے آپ کو اس اہل ثابت کریں اور اس کے بعد آپ خواہش کریں۔ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اہل آپ نے کچھ حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے تو آپ ساری زندگی وہ اہلیت پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ اہلیت کس چیز کی پیدا کرنی ہے؟ وہ اس احساس کی کہ میں نہیں سب تو، بس یہ جو کہانی ہے نا جی، میں نہیں سب تو سے شروع ہوتی ہے اور میں نہیں سب تو پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو۔